السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، اور آج ہم اس کا نواں حصہ بیان کریں گے۔ اس نوے حصے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے سب سے بڑا محافظ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درخت کی ٹہنیوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم کو ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار کو علم کر کے آپ سے کہا، محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپکپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اگلی کہانی، ابو جہل کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ جب رسول خدا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا۔ رسول خدا حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا، اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ ولید وہاں آیا جہاں رحمت للعالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے حضرت کی قرأت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن حضرت اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ متغیر ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن مجھے محمد خود کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں مصروف تھے۔ ابو جہل لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا کے سر اطہر پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جدا نہ ہوا۔ جب حضرت نے نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے ہوئے رسول اکرم پر گرائے، لیکن جیسے ہی وہ حضرت کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا
ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے، میں اگر آگے بڑھتا تو مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی وہ حضرت کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے سلام کے بدلے بد دعا۔ یہود مدینہ جب رسول خدا کے پاس سے گزرتے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جبکہ سام موت کو کہا جاتا ہے، اور یوں ان کی اس بات سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ تم کو موت آ جائے۔ ظاہری طور پر لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آپ کو بد دعا دیتے تھے۔ البتہ آپ کا اصول تھا کہ جب کوئی بدبخت اس طرح کا سلام کرتا تو جواب میں وعلیکم السلام کہتے، یعنی تم پر ہو۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ حضرت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک یہود کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے اپنی خباثت باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو السلام علیکم کہا تو جواب میں آپ نے وعلیکہ کہا۔ پھر ایک یہودی کا گزر ہوا، اس نے بھی وہی الفاظ دہرائے، نبی اکرم نے اس کے جواب میں بھی وعلیکہ کہا۔ بی بی عائشہ نے ان کی گستاخی ملاحظہ کی تو آپ نے جل کر کہا، گروہ یہود، تم مر جاؤ، تم پر خدا کا غضب اور لعنت ہو۔ اے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بننے والے لوگوں کے بھائی بندوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر فحش گفتگو مجسم شکل میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت ہوتی۔ نرمی جس بھی چیز میں شامل ہو جائے تو اسے زینت دے دیتی ہے، اور جہاں سے نرمی چلی جاتی ہے تو وہ بدنما ہو جاتی ہے۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان کی گستاخی نہیں سنی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر آپ کو موت کی بد دعا دے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے ان کی گستاخی سنی تھی، کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا تھا؟ میں نے بھی انہیں جواب میں صرف وعلیکم کہا، اور میں نے ان کی بد دعا کو ان پر پلٹا دیا۔ جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو السلام علیکم کہا کرو، اور جب کوئی کافر تم پر سلام کرے تو تم وعلیکہ کہا کرو۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے انبیاء کرام کے قرب کی لذت جنت سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد تعمیر کرائی۔ آپ کی مسجد چھوٹی اور انتہائی سادہ تھی، اس میں نہ کوئی رواق تھا اور نہ ہی ایوان۔ یہ مسجد کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور اس پر کھجور کے شتیر تھے۔ اس کے ایک کونے میں ایک چبوترا بنایا گیا جہاں دور سے آنے والے غریب صحابہ بیٹھتے تھے اور اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے، اور رات کے وقت وہیں سویا کرتے تھے۔ اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت کا معمول تھا کہ آپ بھی دن کے وقت صفہ پر تشریف لاتے تھے، جہاں آپ کو صحابہ گھیر لیتے تھے۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کو حضرت سے بڑی عقیدت و محبت تھی، اسی لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھے، اور جسے حضرت کی قربت میسر آ جاتی تو وہ اسے اپنے لیے نعمت عظمیٰ تصور کرتا تھا اور اپنے لیے باعث افتخار قرار دیتا تھا۔ گویا ہر صحابی آپ کی قربت کو اپنے لیے جنت تصور کرتا تھا۔ ایک دن آپ وہاں تشریف فرما تھے، صحابہ نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا کہ اتنے میں چند بدری صحابی وہاں آئے۔ انہوں نے حضرت کو سلام کیا۔ وہ آپ کے قریب بیٹھنے کے خواہش مند تھے، مگر کسی نے بھی انہیں جگہ کی پیشکش نہیں کی۔ بدری صحابہ کو اسلام میں منفرد مقام حاصل ہے،
کیونکہ انہوں نے اسلام اور کفر کے پہلے مارکے میں شرکت کی تھی، لیکن اس فضیلت کے باوجود انہیں بیٹھنے کے لیے کسی نے نہ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ افراد کافی دیر سے وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس دن کی نشست سے کافی استفادہ کر لیا ہے، لہٰذا انہیں جگہ خالی کر دینی چاہیے تاکہ بدری صحابہ وہاں بیٹھ سکیں۔ بدری صحابہ صرف دلیر ہی نہیں تھے، ان میں سے کچھ صحابہ علم میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ جب کسی نے ان کو جگہ نہ دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند افراد کا نام لے کر انہیں آواز دی اور ان سے کہا، فی الحال مجلس کو چھوڑ دیں اور دوسروں کو جگہ دیں۔ منافقین نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے عمل کی تائید کی اور یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کا کوئی علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے پہ فائز کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے حنانہ کا گریہ و بکا۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمان اسے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا وہ حضرت کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبی میں لے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبے کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا، اور اس کے رونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی تھا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اگلی کہانی رد شمس۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کی گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے آپ کافی دیر تک سوتے رہے۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام یہ سوچتے رہے کہ کیا رسول خدا کو جگائیں یا نماز کی فضیلت کے وقت کو ضائع کر دیں، جبکہ سورج لمحہ بلمحہ غائب ہونے کے قریب جا رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے، انہیں رسول خدا کو بیدار کرنا پسند نہ کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو امیر المومنین نے عرض کیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی کیونکہ میں آپ کو بے آرام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
अली उठो और सूरज से गुफ्तगू करो और वो तुमसे कलाम करेगा। इससे कहो कि वो वापस लौट आए ताकि तुम असर को अव्वल वक्त पर अदा करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूल की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, ए अल्लाह की मखलूक, तुझ पर सलाम हो। अल्लाह के हुक्म से लौट आ ताकि मैं नमाज असर को अव्वल वक्त पर अदा कर सकूं। सूरज ने आपको ये जवाब दिया, ए अव्वल व आखिर, ए ज़ाहिर व बातिन, और ए हर चीज़ के जानने वाले, आप पर भी मेरा सलाम हो। फिर सूरज असर के वक्त के अव्वल वक्त पर लौट आया। आपने नमाज़ पढ़ी, फिर सूरज डूब गया। इसके बाद आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हज़रत ने फरमाया, अली, तुम मुझे खबर दोगे या मैं तुम्हें खबर दूँ? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ने तुम्हें जो अलक़ाब दिए हैं, इनका मकसद भी सुन लो। इसने तुम्हें या अव्वल कहा है और तुम इसलिए अव्वल हो कि सबसे पहले तुम मुझ पर ईमान लाए। सूरज ने तुम्हें या आखिर कहा है, इसकी वजह यह है कि तुम आखिर तक मेरी तजीज़ और तदफीन में शामिल रहोगे। इसने तुम्हें यह ज़ाहिर कहा है तो इसकी वजह यह है कि तुम ही मेरे छुपे हुए राज़ों पर छाए हुए हो। इसने तुम्हें यह बातिन कहा है तो इसका मतलब यह है कि मेरा तमाम इल्म तुम्हारे पास है। सूरज ने तुम्हें या मन हुआ बेकुल्ले शैइन अलीम कहकर सलाम किया है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हलाल और हराम, फ़राइज़ व अहकाम, तंज़ील व तावील, नासिख़ व मनसूख़, मुहकम और मुतशाबे के मुतालिक जो भी इल्म मुझ पर नाजिल किया है, इन सब चीज़ों का तुम्हारे पास इल्म मौजूद है। अगर मुझे ये ख़दशा ना होता कि लोग तुम्हारे मुतालिक वो बातें कहेंगे जो नसारा ने ईसा बिन मरियम के मुतालिक कही थी, तो मैं तुम्हारे वो फ़ज़ाइल बयान करता जिसके बाद तुम जहाँ से गुज़रते तो लोग तुम्हारे कदमों की खाक उठाकर इसके ज़रिए से शिफा तलब करते। सुभान अल्लाह। अगली कहानी ग़ज़वा-ए तबूक। जब रूमियों ने इस्लामी मुमलिकत की शुमाली सरहदों पर हमला किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इनके ख़तरात से निमटने का हुक्म दिया। इस वक्त मुसलमान इंतहाई तंगदस्ती और सख्ती में मुब्तला थे। खजूरें पकने के करीब थीं और मुसलमानों की नज़रें खजूर की फसल पर लगी हुई थीं। वो समझते थे कि जब खजूरें पकेंगी तो इसके साथ इनके माली हालात दुरुस्त होंगे। हुक्म रसूल खुदा के तहत मुसलमानों ने जिहाद की तैयारी शुरू की, लेकिन तंगदस्ती की वजह से हथियार, घोड़े और दूसरा साजो सामान फराहम करना मुश्किल था। अल्लाह ताला ने इस वक्त यह आयत नाजिल फरमाई, सूरह अल हदीद की आयत नंबर 7, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इन चीज़ों में से खर्च करो जिन पर इसने तुमको खलीफा बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे, इनके लिए बड़ा अज्र है। हर मुसलमान ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस्लामी लश्कर की रवानगी के लिए दौलत पेश की, मगर इस दौलत से तमाम मुजाहिदीन की ज़रूरत पूरी ना की जा सकती थी। इसीलिए बहुत से मुजाहिदीन को हथियार और दूसरी ज़रूरी अशिया ना मिल सकी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमानों का एक ग्रोह आया। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके हम रकाब होकर जिहाद में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ना तो सवारियां हैं और ना ही हथियार हैं। आप हमें सवारियां फराम करें ताकि हम भी जिहाद में शरीक हो सकें। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम्हें सवार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हबीब खुदा का जवाब सुनकर वो गम के मारे रोने लगे और रोते रोते घरों को चले गए।
ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں بیان کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 اور 92۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں رکھتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے نیکوکاروں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے، جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے سواریوں کا کوئی انتظام نہیں کیا تو مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس وقت کا بڑا رنج تھا، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شرکت کی قوت نہیں رکھتے۔ آخرکار بصد مشکل مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا۔ آگے آگے رسول اکرم کی سواری تھی۔ مجاہدین میں حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل تھے۔ آپ انتہائی نادار انسان تھے، اسی لیے آپ فربہ اونٹ خرید نہیں سکتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک کمزور اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ دوران سفر ابو ذر کا اونٹ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ ابو ذر نے اسے اٹھانے کی بڑے جتن کیے، لیکن وہ اٹھنے میں نہ آیا۔ ابو ذر نے اونٹ چھوڑ دیا اور اپنا سامان کندھے پر رکھا اور لشکر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ لشکر اچھا خاصا آگے جا چکا تھا، سخت گرمی تھی اور سورج انگارے برسا رہا تھا، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ابو ذر تنہا بھاری بوجھ اٹھائے جا رہے تھے۔ گرمی کی شدت اور بھوک پیاس کے باوجود ابو ذر کے عزم میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے حبیب کے چہرے اطہر کا دیدار کریں۔ راستے میں ابو ذر نے ایک جگہ پانی کا چھوٹا سا گھڑا دیکھا جو کہ تازہ بارش کے پانی سے بھرا تھا۔ انہوں نے اس پانی کو چکھا تو وہ انہیں ٹھنڈا اور خوشگوار محسوس ہوا۔ انہوں نے وہ پانی مشک میں بھرا اور چل پڑے۔ جب منافقین نے دیکھا کہ ابو ذر موجود نہیں ہیں تو انہوں نے بہتان تراشنے شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ابو ذر کی حالت دیکھی؟ وہ جہاز سے منحرف ہو کر مدینہ چلا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ اسے جلد تمہارے ساتھ شامل کر دے گا۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا۔ آخرکار ابو ذر دور سے نمودار ہوئے۔ زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے پہلے تو مسلمان انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اکیلا آ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش یہ ابو ذر ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ ابو ذر ہی تھے۔ رسول خدا نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے جنازے میں شامل ہوگی۔ پھر نبی اکرم ابو ذر کی جانب تیزی سے آگے بڑھے اور ان کا سامان اتروایا۔ ابو ذر پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، انہیں پانی پلاؤ۔ صحابہ نے انہیں پانی پلایا، اور جب وہ ہوش میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس پانی نہیں تھا؟ ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مشک میں پانی موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس پانی موجود تھا تو پھر تم نے پیا کیوں نہیں؟ ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں نے راستے میں ایک چٹان کے پاس پانی دیکھا تھا۔ جب میں نے اس کے چند قطرے چکھے تو وہ میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، جب تک رسول خدا کو نہ پلاؤں اس وقت تک خود یہ پانی نہیں پیوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفا پر انہیں تحسین کہی تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے۔ جب اسلامی لشکر تبوک پہنچا تو رومیوں کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر
वहाँ से जा चुका था। इस तरह मुसलमान जंग किए बग़ैर मदीना वापस आ गए। अगली कहानी का उन्वान है क़ल्ब माहियत। बैसत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई दिनों का वाक़या है कि अरब में फ़ुज़ैल बिन उमैर नामी एक शख्स रहता था जो बुत परस्त था। इसमें हर तरह की बुराइयां बदर्जे अतम मौजूद थीं। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बदतरीन दुश्मन था। एक मरतबा इसने प्रोग्राम बनाया कि वो मक्का जाए और रसूल खुदा को जाकर कत्ल कर दे। वो शख्स मक्का आया, मस्जिदुल हराम गया। इत्तेफाक से रसूल खुदा इसके रूबरू हुए तो आपने फरमाया, क्या फ़ुज़ैल है? इसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, यहाँ क्या नियत लेकर आया है? इसने कहा, मैं बैतुल्लाह के तवाफ़ की नियत से यहाँ आया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा से मग़फ़रत तलब कर और इसके हुज़ूर तौबा कर और इसके दीन से तमस्सुक इख्तियार कर। शैतान ने तेरे दिल में फूंक मारी है और इसने तुझे एक ऐसे फ़ेल के मुतालिक धोखा दिया है जिसे सिर्फ़ वहशी अफराद ही सर अंजाम दिया करते हैं, और वो फ़ेल क़त्ल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कलमात सुनकर इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उसका रुआं रुआं काँपने लगा। फिर इसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अन्नका रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो फिलफौर इस्लाम ले आया और बाद में अच्छा मुसलमान साबित हुआ।